صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شاہ حضرات سلطان الاولیاء سید الاسقیاء ایران پیر پیر بختگی روشن دلیل حسن ربانی محبوب سبحانی پیر باطن تنزیل نورن شہباز مامکل پیر پیران نور میرا الشیخ ابو محمد محمود الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ مقام چند مناقب ارسلہ تو اس میں ہمارے لیے امید کی باوجودی بھی ہے، قلب کی تازگی بھی ہے، روحانی سکون بھی ہے اور قدرت کے مدنی پھول بھی ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ایک ہماری مسلمانی ہے اور ایک ہمارے مرشد
واپس طالبانی کی مسلمانی ہے. کتنا بڑا فرق ہے, کتنا بڑا تفاوت ہے. ہم جب دنیا کو پردہ کریں گے شاید ماں باپ ہمارے رو لیں گے, بھائی بہن رو لیں گے, دوست یار روئیں گے, بھی کیا منہ بنا لیں گے, اب دل ڈال لیں گے. اور ایک شہنشاہ زندانی کی شان ہے تو ہم لوگوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں, لیکن پھر بھی دل و جان سے قربان ہونے کو جی چاہتا. حالانکہ صدیاں ان کو پردہ کیے ہوئے گزر گئی اور بھوک در بھوک دنیا جہان کے لوگ ان کے مزار کی حاضری کے لیے جاتے ہیں, اور جو نہیں جا پاتے وہ دنیا ارمان رکھتے ہیں, تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی شہنشاہ بغداد کو روزہ اپنے مزار کی زیارت نصیب ہو جائے. وہ آخر رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی 40 سال اللہ کو جل کے لیے وقت کر دی, دین پر عمل کرتے بھی رہے اور دین کو پھیلاتے بھی رہے. کسی نے پوچھا کہ آپ مقام تقویت پر کیسے فائز ہوئے؟ فرمایا برسل علم حتی پھر کو کفرن. میں علم دین کا درس دیتا رہا, لوگوں کو علم دین سکھاتا رہا, دین کی تبلیغ کرتا رہا, ان تک دین پہنچاتا رہا, یہاں تک کہ میں کتب بنا دیا گیا. تو جتنے بھی اولیاء کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں آپ کو دین پر عمل بھی ملے گا اور دین کی تبلیغ بھی ان کی زندگی میں ملے گی. سارے نبیوں کو بھی آپ دیکھ لیں تو انہوں نے بھی اللہ کے احکامات پر عمل بھی کیا اور اللہ کے احکامات دوسروں تک بھی پہنچائے. اور نبی کا تو منصب نہیں ہوتا کہ وہ آتا ہی لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. بہرحال اولیاء کے شہنشاہ بغداد کے جینا کے پیشوا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی دین پر عمل کرتے رہے, سنتوں کا پیکر بنے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے. عبادت اور ریاضت کے حالات جب ان کو پڑھتے ہیں تو دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا اس طرح بھی ریاضت کو کر سکتا ہے, واقعی کر سکتا جو بھی تو انہوں نے کی, ہم نہیں کر سکتے, یہ حقیقت ہے. آپ کے پرانے نگاروں کا کہنا ہے کہ 15 سال مسلسل روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کیا آپ نے. 15 سال مسلسل ایک بھی رات کو ایک مرتبہ ختم قرآن کرتے اور دن بھر میں 1000 نوافل کرتے. بظاہر جو ممکن نہیں, اللہ آسانی کر دیتا اپنے بندے کے لیے. ایک بزرگ حضرت ابو الفتح حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت سراپا عظمت میں 40 برس رہا. 40 سال تک مسلسل میں نے مشاہدہ کیا کہ آپ روزانہ عشاء کے وضو سے فرض کی نماز ادا کرتے ہیں. 40 سال تک کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی دن عشاء کی نماز کے بعد آپ کا وضو گیا فجر کی بکری. یعنی مطلب وضو تو بہت ساری باتوں سے چلا جاتا ہے, نہ صرف سونے سے, اور باتوں سے بھی وضو جاتا ہے, اور باتوں سے بھی نہیں آتا تھا اور سونے سے بھی نہیں آتا. اور بچپن سے ہی
باپ کی اتنی پیاری پرورش ہوئی تھی کہ اللہ اکبر. مشہور واقعہ کہ جب آپ قصبہ سیلان سے امی جان کی اجازت لے کر طلب علم کے لیے نکلے، وہ کی محبت کا دم بھرنے والی ماں کے لیے بڑا اس میں فرق ہے، باپوں کے لیے بھی عبرت ہے، جو اپنی اولاد کو دنیاوی علوم کے لیے تو گھر سے نکلنے دیتے بلکہ امریکہ تک پہنچا دیتے، کافروں کا توڑ دیتے، لیکن علم دین کے لیے تمہیں تک نہیں آنے دیتے. مدرسے میں اگر بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے رات کو بولتے جلدی سو جا، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، یہ کوئی عمر ہے جسے مطلب ہونے کو مولوی بنا جا رہا ہے. اور ایک وہ ماں تھی کہ جس نے مطلب اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے نقطے جگر کو علم دین کے لیے آزاد کرتے کو جائے علم دین حاصل کر. 40 دینار 40 سولے کی اشرفیاں 40 دینار بجلی کے اندر تین اندر کی جانب، اور جاتے جاتے یہ نہیں کہا کہ پیسے کا خیال رکھنا پھر سنبھالنا اس کو، بلکہ یہ کہا کہ بیٹے کسی بھی حالت میں جھوٹ مت بولنا. کیا کوئی ماں آگے سے نصیحت کرتی ہے اپنے بیٹے کو؟ کوئی باپ اس کی نصیحت کرتا؟ بلکہ اگر بیٹا کہ ابا جان یہ دکان میں جو ہم لوگ جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں یہ حرام ہے، تو ماں باپ اتنی جاننا مجھے دیکھا اگر وہ استعمال میں جا کر یہ سیکھ کر جاتا ہے یہ تو مطلب دنیا میں ہمیں جینے نہیں دے گا. یہ دعوت کو سب اور بھی بھوکوں ماریں گے، ہم بنا جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیسے کمائیں گے؟ ابا پر اس کا مطلب اعتماد نہیں رہا. جو مطلب میں کچھ تمام راجنیتوں کو میں کر رہا تھا روزی دینے والا یہ تو سب کو ابا ہی روزی دینے والا، کیونکہ ابا جھوٹ کے ذریعے ہی روزی دے سکتا، سب کے ذریعے نہیں دے سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. تو مدنی سوچ نہیں، والدہ محترمہ اور مشفقہ رحمت اللہ علیہا کی مدنی سوچ تھی. بیٹا ہرگز جھوٹ مت بولنا. سر قافلے کے ساتھ چل دیے چلے قافلے سفر کرتے تھے، یہ تو پانی میں پھر سے ہوائی جہاز میں اڑ کر پہنچ گئے. کئی ہفتوں کئی مہینوں تک قافلے چلتے رہتے اور پھر منزل تک پہنچتے ہوئے کتنے راستے مر بھی جاتے چلے، ڈاکو الگ مت لیتے تھے. یہ قافلہ جب چلتا چلتا ہمدان تک پہنچا، ہمدان ڈاکوؤں نے گھیر دیا، 60 ڈاکو تھے، انہوں نے حملہ کر دیا اور سب کو لوٹ لیا. ایک ڈاکو آپ کے بعد کیا مدینے کو ملنے کے عمر کی زیادہ 3 لڑکن تھا. میرا بچے میرے پاس بھی کچھ ہے کہاں؟ میرے پاس 40 دینار کیا ہے؟ وہ بگڑی نہیں تھی. ڈاکو سمجھا کہ ان کو بچہ ملا کرتا ہے، وہ چلا گیا. دوسرا اس نے پوچھا بچے میرے پاس بھی کچھ ہے کہاں؟ کیوں نہیں؟ 40 دینار ہو گئے کیا؟ وہ بگڑی وہ بھی ہفتہ ہوا چلا گیا کہ یہ بچہ مطلب ملا کرتا. سر اب یہ سارے ڈاکو لوگ مل کر بیٹھے بانٹنے کے لیے لوٹ کا نام. سردار نے بولا کہ وہی سب سے لوٹ ہوا نا، کوئی باقی تو نہیں رہا، کسی کو تھوڑا تو نہیں. ایک ڈاکو بولا کہ ایک بچہ غالباً مذاق کر رہا تھا کہ 40 دینار میں ہوتا تھا، لیکن بولے چلا کیوں نہیں. اتنے میں دوسرا بول پڑا تو ایک بچے نے مجھے بھی اسی طرح کہا تھا اور ڈاکو کا ماتا سنتا یہ کیا چکر ہے. اس نے کہا اس بچے کو پکڑ کے لیا، ڈاکو نے دیا. ڈاکو کو سردار ڈاکٹر پوری تھی میں یہ ڈاکٹر لوگ مال وال گن رہے تھے. بولا کہ بچے کیا ہے تمہارے پاس؟ 40 دینار کیا یہ رہے گزری وہ نکالو. جب گزری کے سارے کو نکالو 40 دینار لگ دیے سامنے. ڈاکٹر کی آنکھ سے کھیرا ہوگا ہو گیا کہ لوگ تو ہم کو اپنے انجال کو بتاتے وہ تم نے مطلب نہیں چاہتے، ہم کو جب سچ بتا دیا پھر یہ تمہیں ہو کیا گیا. تو ملنے نے بڑے بہت کم سے جواب دیا. بات یہ کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھ کو عہد دیا تھا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا. تو کیونکہ ماں کو میں نے وعدہ کیا تھا تو ماں کی نصیحت تھی، اس لیے میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا.
اتنا بھولپن اور دل نشین چہرائے میں اس بغدادی ملے نے یہ بات کہی تھی کہ ڈاکو کے دن میں کافر کا تیر بن کر وہ بات کرنی اور دو تاختہ اس کی آنکھیں بھرن اور ڈاکوؤں کا سردار روکو وہ کرے لگا کہ اب تو کہ ایک منا منا بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کی اس قدر پابندی کرے اور ایک میں اتنا بڑا مطلب آدمی ہو کر اپنے ابا سے کیے ہوئے تمام عہدوں کو توڑتا پھروں، اب یہ نہیں ہوگا۔ اور تم نے ہماری حقیقت کھول دی، آج تم کو بنا کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی اپنے اللہ کا عہد نہیں کروں گا اور یہ لوٹ مار وغیرہ نہیں کروں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب سارے ڈاکٹروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے کوئی مطلب یعنی کہ غیبی قوت کا مالک ہے اور اس نے ہمارے سردار کو اس طرح مطلب کہ مغلوب کر دیا، ان پر بھی بڑا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمارے لوٹ مار میں سردار تھے تو اب دینداری میں بھی آپ ہی ہمارے سردار ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ پوری نہیں، سب نے توبہ کر لی اور لوٹا ہوا مال سارا آپ لوگ کو دے دیا۔ تو میرے پیارے پیارے سارے بھائیوں، آپ نے سنا تو ہوگا کہ سانپ کو آنکھ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ واقعی سانپ کو آنکھ نہیں۔ بغدادی ملے نے سچ سچ بات بتائی، اس کے نتیجے میں ان کا مال تو محفوظ ہے، ساروں کا واپس مل گیا اور یہ سارے کے سارے محفوظ تھے، یہ بھی راہو راست پر آ گئے۔ تو ہمارے شہنشاہ بغداد ایسے تھے، یدی تو آج ان کے مزار پر جانے کی آپ تڑپ تھے، اپنے باپ سے بھی اتنی کیا محبت ہوگی، جس کے والد کا انتقال ہو جائے، جس کی ماں مر جائے، وہ ان کا تھوڑا کبھی بھول ڈال جاتا، کبھی کبھی یاد کر لیتا، لیکن وہ حقیقت پر وہ محبت دل میں نہیں ہوتی جو حقیقت پر محبت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اب میں سیدنا غوث اعظم کرتا ہوں، حالانکہ میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، جیسے میں نے کہا بھی کہ والد صاحب کا میرے منہ سے رحمۃ اللہ علیہ نہیں نکلا، سر میرے والد صاحب الحمدللہ باشرات میں پوری داڑھی تھی، اس دور میں بھی جب میں 1.5 سال کا تھا پوری داڑھی رکھتے تھے، مطلب وہ تو میریا کو عالم وغیرہ نہیں تھے، لیکن مطلب کہ ٹھیک ٹھاک تھا، مذہبی آدمی تھے، لیکن پھر بھی ظاہر ہو مکان میں بہت خاص تھا لیکن اپنی جگہ پر۔ تو میں نے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا اتنے گرام لیا کہ کتنے لقب میں بولتا چلا گیا، مجھے بھی یاد نہیں کیا کیا بولا، ایک عقیدت تھی جو کہلواتی تھی، محبت تھی جو دلواتی تھی، تو ان کے کھانے سے میرے مرشد غوث صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ہستی کے مالک ہے اور آپ سے تبارک ظاہر ہوئے، جتنی کرامات ظہور پذیر ہوئی اتنی کرامات کسی ولی سے ظاہر ہوئی، اور یہ ہم نے کتابوں میں اس طرح ہی پڑھا کہ ولیوں میں سب سے عظیم رتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، تو میرے مرشد غوث صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت سردار رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا صاحب علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں جو ولی قبل سے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل سے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا پورا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا پورا۔ یہ بڑے 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 اقوام آپ سے بہت پہلے گزرے، سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ یا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، اس طرح کے بہت سارے اولیاء کرام کو مطلب میں نے اخبار پڑھے، تو حضور غوث اعظم کی ولادت کو تو بہت عرصہ تھا، لیکن بے شمار اولیاء کرام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بشارت دے کے چلے آئے
کہ ہم قریب مطلب ہونے کے ایک مطلب شخص ہوگا جو مطلب ہونے کے بہت بڑے مرتبے پر فائد ہوگا. اور ہمارے اولیاء کرام نے یہاں تک بشارت دی کہ وہ برسر منبر بغداد محلہ میں یہ اعلان کرے گا قدمی آتی اعلیٰ رقوبت کل ولی جدہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر. اور اس وقت سارے کے سارے اولیاء کرام جو بھی یہ زمین پر موجود ہوں گے وہ سب کے سب وہ ساتھ ساتھ قدم اپنی گردن پر رکھیں گے. حتیٰ کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں مشغول تھے. تو بغداد شریف سے انہوں نے بھی مطلب یہ اعلان سنا کا تو فوراً اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا سن علی عینی و علی راسی، بلکہ ہماری آنکھوں پر اور بلکہ ہمارے سر پر آپ کا کرنا. اکا دکا تھوڑی تذکرے ملتے ہیں کہ انکار کیا اور قدم نہیں لیا تو ان کی ولایت جو تھی وہ سلب کر لی گئی، نکال لی گئی. وہ مطلب ہے کہ ولایت کے دفتر سے ان کے نام کٹ گئے. تو میرا مرشد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے اور اس قدر کرامات آپ کو ظاہر ہوئی ہے کہ شاید ہی کسی نہیں ہے. اور آپ کا جلال وہ بھی بڑا باکمال، بہت باکمال جلال. ایک مرتبہ کچھ مشائخ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جب آپ کے حجر اقدس کو داخل ہوئے تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوٹا مبارک ہے اس کو خادم نے غلطی سے قبلہ رخ نہیں رکھا تھا. یہ ہم لوگوں کو نہیں مطلب کیا کیا ہوتی لوٹے کی چوٹی جو ہے نا چوٹی لوٹے کا منہ یہ قبلے کی طرف رکھنا چاہیے. انہیں کی طرف ناجائز نہ رکھنا ان کو سر رکھنا چاہیے آداب میں. تو مرشد پاک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک لوٹے کا رخ جو تھا وہ قبلے کی طرف نہیں تھا بلکہ پیٹھ قبلے کی طرف تھی. تو ان مشائخ نے اس لوٹے کو غور سے دیکھا غوث صاحب سمجھ گئے تو فوراً کیونکہ یہ غلط خادم کو ہوئی تھی تو ایک دم جلال کی نظر سے خادم کو دیکھا کہ غلط کیوں کی اس نے ایک دم جلال کو دیکھا تو خادم تھرتھرا کر گرا اور اس کو دم کر دیا اور لوٹا خود بخود گھوما لوٹا خود بخود گھوما اور اس کی جو ٹوٹی جو تھی اس کا منہ جو تھا وہ قبلے کی طرف ہو گیا. حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ووٹ کارڈ کے بنا حافظ تھے اور حجت الاسلام سیدنا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے مرید تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار شریف فیصلہ آباد میں 12 اگست کا طرف ملا مجھے تو آپ بھی مطلب اپنے لوٹے کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے بلکہ اپنے جوتوں کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھتے تھے. چپل کا جوتے کا اور غالباً آپ کا یہ مطلب فرمان تھا کہ ہر چیز کا رخ اگلا رخ جو قبلے کی طرف رکھنا چاہیے. کارن کہ جب سے یہ باتیں مجھے پتا چلی تو میری بھی کوشش یہ ہوتی کہ اپنی چیزوں کا رخ ہو سکے تو قبلے کی طرف رکھا جائے. اب میں نے مثلاً ابھی بھی چپل رکھے تھے قبلے کی روٹی رکھے اس کا اگلا منہ قبلے کی طرف اور چیز پر لوٹے کی بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قبلے کی طرف ٹوٹی رکھتی. لیکن جب دوسروں کے ہاتھ میں چپل آتے تو وہ گڑبڑ کر دیتے. اب بیچارے وہ غیر پتہ بھی نہیں ہوتا اور اگر پتہ بھی چل جائے تو ہم لوگ عمل کون سا کر رہے ہیں تو عمل کرنے والے کو مزاروں میں چلے اگر نظر لوٹ رہے اور رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے تحفے لے رہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کو عمل کرتے ہیں. تمہارا اگر ہو سکے تو اس پر کوشش کرنا تو انشاءاللہ میرے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. یہ بھی یعنی سلسلہ عادیہ کا ایک ادب ہے بہت بڑا کہ ہر چیز کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے. تو اپنے لیٹرین میں بھی لوٹا ہو اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے.